پروگرام ایسا ہے خیبر پختونخوا میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں ہوں جویریہ بطول اور میں ہوں آمنہ احسان. خیبر پختونخوا بے شمار منفرد پہلوؤں سے بھرا ہوا ہے. اس کے باوجود اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی ثقافت کی تو ثقافتی اعتبار سے یہ اپنی مثال آپ ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے کھانوں کی تو ان کے چٹپٹے کھانے لاجواب ہیں. اسی طرح اگر ہم بات کریں ان کے لوگوں کی تو ان کے جو لوگ ہیں سب کو پتہ ہے کہ مہمان نواز ہے. اسی طرح ہمارے اس پیارے صوبے خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں ایسے ستارے چھپے ہوئے ہیں جن کو ابھی تک قومی سطح پر کوئی پذیرائی حاصل نہیں ہوئی. جی بالکل آمنہ. اور پروگرام ایسا ہے خیبر پختونخوا کا بنیادی مقصد ان چھپے ہوئے ستاروں کو آپ کے سامنے لانا ہے. وقت ضائع کیے بغیر آپ کی ملاقات کراتے ہیں یسرا سے. آج ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں یسرا، جنہوں نے بی ڈی ایس کے ایگزامز میں ماشاءاللہ سے 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 9 گولڈ میڈلز حاصل کیے ہیں. 9 گولڈ میڈلز انہوں نے اپنے نام کیے ہیں. میرے نزدیک انہوں نے یہ جو کامیابی حاصل کی ہے یہ محض ایک کامیابی نہیں ہے بلکہ انہوں نے پیغام دیا ہے ان افراد کو، ان شخصیات کو، ان مائنڈ سیٹ کے لوگوں کو کہ جو یہ سوچتے ہیں کہ لڑکیوں نے اتنا پڑھ کر یا آگے بڑھ کر آخر کرنا کیا ہے. بہت شکریہ یسرا. آپ کو اپنے شو میں خوش آمدید کہتے ہیں. کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اتنی بڑی کامیابی پر. تھینک یو سو مچ. اور بتائیں کہ یسرا اسپیشلی کوہاڑ سے ٹریول کر کے آئی ہیں ہمارے خاص شو کے لیے، تو اس کے لیے بھی بہت مہربانی آپ کی. تھینک یو سو مچ. یسرا 9 گولڈ میڈلز حاصل کرنا ایک بہت بڑی کامیابی ہے. یقیناً اس کامیابی کے سفر میں آپ نے کافی مشکلات کا بھی سامنا کیا ہوگا، تو اپنی جرنی کے بارے میں بتائیں کیا کیا آپ نے فیس کیا. اچھا، مجھے اسٹارٹ سے ہی شوق تھا کہ میں بی ڈی ایس کروں، ڈینٹسٹ بنوں. تو اس میں مجھے یہ مشکلات رہے ہیں کہ کبھی ایف ایس سی میں میرے ایک دفعہ مارکس بھی کافی کم آ گئے تھے، تو میں کافی ڈپریس ہو گئی تھی کہ اب میرا یہ خواب تھا، یہ جو بھی تھا یہ وہ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے. لیکن اس کے بعد وہ ایک آپ کا نہیں ہوتا کہ کم بیک ہوتا ہے آپ کا. تو اس طرح پھر میں نے بہت زیادہ اسٹڈی کی. تو پھر سیکنڈ ایئر میں ماشاءاللہ سے میں نے اچھا اسکور کر لیا تھا. اس کے بعد بس پھر میں اوپر ہی میں نے سوچا کہ اب میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گی. تو اس کے بعد اچھا ہوا اور اللہ نے بھی پھر میری کامیابی آپ کو دی. اچھا یسرا، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ میرے مارکس کم آ گئے تھے، ڈپریس ہو گئی تھی، ڈپریشن میں چلی گئی تھی، تھوڑا سا ہمارے ان اسٹوڈنٹس کو میسج دیں کہ جو یہ چیز فیس کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا آپ میسج دیں، یا پھر آپ ذرا اپنے روٹین کے بارے میں بتائیں. ایگزامینیشنز میں آپ کا کیا ہوتا تھا، کتنے آورز آپ پڑھتی تھی، یا آپ پہلے سے پریپریشن کرتی تھی، اس کے بعد وہ ٹائم آپ کا خالی ریویژن کا ہوتا تھا. اس حوالے سے ذرا آپ ہمارے اسٹوڈنٹس کو بتائیں. جی، میں اسٹوڈیس تھی لیکن اتنی بھی زیادہ نہیں تھی، ایک نارمل اسٹوڈنٹ تھی. آج کل تو ماشاءاللہ سے بچے بہت ہی زیادہ پڑھ رہے ہیں، تو اس لحاظ سے میں ضرور پڑھتی تھی، لیکن یہ نہیں کہ میں باقی ایکٹیویٹیز بھی گھر میں جو نارمل رہتی تھی اس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتی تھی. تو میں آج کل کے بچوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ ہر چیز کو بیلنس کر کے لے کے جائیں نا، تاکہ آپ کا مائنڈ بھی ساتھ ساتھ فریش بھی ہوتا رہے. اس طرح پھر آپ ضرور آگے جاتے ہیں، ورنہ اگر آپ ایک ہی پڑھنے پہ لگ جائیں گے تو پھر آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں، پھر اسی چیز سے آپ کا اکتا جاتا ہے مائنڈ ایک قسم کا. میں بس ان کو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ آپ ہارڈ ورک کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ باقی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں بھی ضرور پارٹیسپیٹ کریں. پھر اللہ آپ کی کبھی بھی وہ جو محنت ہوتی ہے نا وہ رائے گان نہیں جانے دیتا، کبھی نہ کبھی آپ کو اس کا صلہ ضرور ملتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کہنا ہے کہ اسٹوڈیس ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کو سوشل بھی ہونا چاہیے. تو یسرا ابھی آپ کرنٹلی کیا کر رہی ہیں؟ اپنی پروفیشنل لائف کے بارے میں بتائیں اور کوئی فیوچر گولز جو آپ نے سیٹ کیے ہوں. ماشاءاللہ اب آپ نے 9 گولڈ میڈلز تو حاصل کر لی ہے، خواب آپ کا پورا ہو گیا ہے. آگے اپنا بتائیں کہ آگے آپ نے کیا سوچا ہوا ہے اپنے بارے میں. یہ ہماری ڈگری کا ایک قسم کا حصہ ہوتا ہے کہ آپ نے 4 سال بی ڈی ایس کر لیا، اس کے بعد ہاؤس جاب ہوتی ہے. تو آج کل میں اپنی ہاؤس جاب کر رہی ہوں اور اس کے 6 سے 7 منتھس ہو گئے ہیں اور ابھی آگے 4 سے 3 منتھس رہتے ہیں. اور آپ نے یہ اپنا آپ کا کالج یا اس کو آپ مینشن کرنا چاہ رہی ہیں؟ میں نے جو اپنی تعلیم حاصل کی ہے KMU انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل اینڈ ڈینٹل سائنسز سے. اچھا یسرا، آپ ذرا تھوڑا سا ہمیں یہ بتائیں نا، ظاہری بات ہے چلو پڑھنا، ڈگری لینا یہ ہو جاتا ہے ہمارے اس میں، لیکن اس کے بعد میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی اس کے پیچھے آپ کی اسٹرگل، آپ کی ایفرٹ ہے تو آپ اینڈ آف دا ڈے آ کر آپ نے اچیو کیا ہے، لیکن اس کے پیچھے آپ کو ایک سپورٹ ہوگا، فیملی سپورٹ ہوگا. تو آپ کے پیچھے ایسا کیا سپورٹ تھا کہ آپ اتنی موٹیویٹیڈ رہی ہیں اینڈ تک اور آپ نے اپنا اچیو کیا ہے گول؟ سب سے زیادہ سپورٹ سسٹم تو میرے لیے میرے پاپا ہی ہیں. باقی پوری فیملی ہے ماشاءاللہ سے، لیکن جو میرے پاپا تھے ان کا بہت زیادہ شوق تھا
کہ مطلب وہ بچپن سے مطلب ان کا پہلے یہ شوق تھا کہ میرے بھائی ڈاکٹر بنے، لیکن ظاہری بات ہے آدمی بڑا ہوتا ہے تو اس کے انٹرسٹ وغیرہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو ان کا پھر انجینئرنگ کی طرف وہ انٹرسٹ چلا گیا، تو میں نے پھر کہا کہ اب میں نے وہ پاپا کی پری والا ہی کام کیا کہ مجھے اپنے پاپا کا شوق پورا کرنا ہے. تو ان کا بھی شوق تھا لیکن پھر میرا اپنا بھی کافی اس فیلڈ کی طرف انٹرسٹ میرا بڑھ گیا تھا، تو اسی کو میں نے پھر کنٹینیو کیا. اور پاپا نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا. ظاہری بات ہے میرا تعلق جو تھا وہ مانسہرہ اس طرح تھا، اور وہ لوگ وہاں سے کچھ شفٹ ہوئے تھے اور انہوں نے بچپن سے ہی ان کی کوشش تھی کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں. تو مطلب ان کی محنت میں یہ چاہتی تھی کہ وہ اتنی محنت کر رہے ہیں تو مطلب ہم ان کی وہ محنت کو رائے گاہ نہ جانے دیں. بیٹیاں موسٹلی ہوتی بابا کی رانی ہیں، بیٹیاں ہوتی بھی ذرا ایموشنلی وہ ہیں، تو اس لیے پھر میں نے پاپا کی اس چیز کو وہ کیا. اچھا یہ آپ ہاسٹل میں رہی ہیں؟ جی جی. اچھا یسرا، عموماً یہ جو معاشرے کا ایک موقف بنا ہوا ہے نا کہ ہاسٹل کا جو ماحول ہے وہ لڑکیوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے، یہ کہتے ہیں یہ ریئلٹی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اتنا ٹائم گزارا ہے، ماشاءاللہ آپ نے کامیابی حاصل کیا، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس رہا؟ مطلب میرا تو ماشاء اللہ سے اس مسئلے میں تو بہت اچھا ایکسپیرینس رہا ہے کہ مطلب یہ آپ کے اپنے اوپر ہوتا ہے، آپ کے گھر کا ماحول ہوتا ہے، آپ خود جس طرح کے ہوتے ہیں نا، اور آپ کو تھوڑا سا مینٹلی اسٹرانگ ہونا پڑے گا. مطلب ظاہری بات ہے ڈفرینٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن آپ کو اپنا گول اور اپنا جو بھی آپ کا مقصد ہے اس سے نہیں ہٹنا. آپ ظاہری بات ہے وہاں پڑھنے گئے ہیں تو آپ کا پہلا مقصد یہی رہنا چاہیے کہ آپ وہاں پہ پڑھائی کریں، باقی آپ انجوائے بھی کریں تھوڑا بہت. یہ نہیں کہ بس ہر وقت کتابوں کے اندر ہی گھسے رہیں. مطلب ہم باہر بھی جاتے تھے، آؤٹنگ بھی کرتے تھے، سب کچھ ہم نے ساتھ کیا ہے. لیکن یہ جو ہمارے پورے معاشرے میں بنا ہوا ہے کہ ماحول خراب ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، ایسا سچ میں نے کچھ محسوس نہیں کیا ہاسٹل میں. اچھا آپ کا اچھا ایکسپیرینس ہے؟ میرا اچھا ایکسپیرینس رہا ہے. اچھا میں ایک کوشچن آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں یہ جو رٹلائزیشن کا کانسیپٹ ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں کہ پریکٹیکل لائف میں بندہ پھر پروفیشنل لائف میں اسٹیپ فارورڈ کرتا ہے تو یہ چیز پھر کام کرتی ہے رٹلائزیشن سسٹم؟ اصل میں اب میڈیکل ایسی فیلڈ ہے نا کہ آپ بالکل ہی مطلب بے شک آپ جتنے بھی انٹیلیجنٹ ہوں لیکن تھوڑا بہت آپ کو چیزوں کو میمورائز کرنے کے لیے رٹا مارنا بھی پڑتا ہے. تب 100% میں نہیں کہہ رہی لیکن تقریباً 40 to 50% آپ کو چیزوں کو میمورائز کرنا پڑتا ہے، کیونکہ کچھ سبجیکٹس اس میں اس طرح کے ہوتے ہیں کہ آپ لوگ بالکل ہی انٹیلیجنس ان کو نہیں کر سکتے. تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ میڈیکل کی فیلڈ میں رٹا بھی چاہیے. مطلب یہ 50-50 ہے میرے خیال سے. جی بالکل. اچھا ماشاء اللہ سے آپ شادی شدہ ہیں نا. ہمارے یہاں خواتین جو ہوتی ہیں وہ جب شادی ہو جائے ان کی، پھر ان کو پروفیشنل لائف کو بھی لے کر چلنا پڑے تو وہ پریشر میں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ ظاہری سی بات ہے اس چیز کو چھوڑ دیتی ہیں. تو آپ نے دونوں چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں، تو آپ نے کیسے اس کو بیلنس رکھا ہوا ہے؟ تھوڑا سا اس بارے میں بتائیں. میرے تو ماشاء اللہ سے جو ان لاز ہیں وہ کافی زیادہ سپورٹیو ہیں، کیونکہ وہ میرے فیملی میں ہی تھے، تو انہوں نے دیکھا ہے کہ مطلب میں نے کس طرح اتنی محنت کی ہے اور مطلب کتنا میں نے مطلب ہو جاگی ہوں، فنکشنز وغیرہ سب کچھ میں نے اسکپ کیے ہیں اسی وجہ سے. تو وہ لوگ انہوں نے میری ساری محنت دیکھی ہوئی، تو وہ لوگ مجھے کبھی بھی منع نہیں کرتے کس چیز سے. باقی وہ تو کہتے ہیں کہ تم جہاں بھی جاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. اچھا پھر اس معاملے میں آپ جو ہے لکی ہیں؟ اس معاملے میں بہت زیادہ لکی. اچھا بدقسمتی سے آج بھی کچھ لوگوں کی ایک ایسی سوچ ہے لڑکیوں کی تعلیم کے وہ خلاف ہیں. آپ کہہ رہی ہیں آپ کے فادر نے آپ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا، پیرنٹس کا تھا، انہوں نے سٹی تک چینج کر دی. آپ ان لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتی ہیں جو لڑکیوں کی تعلیم کے خلاف ہیں، ان پہ پابندیاں لگاتے ہیں، ان کے خواب پورے ہونے نہیں دیتے؟ ابھی تو مطلب میں ان کو یہی کہوں گی کہ بعد میں جا کے آپ کی بیٹیوں کو ہی فائدہ ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کس حد تک بڑھی ہوئی ہے. تو جب تک آپ دونوں گاڑی کے جو سارے پہیے ہوتے ہیں اب تو مجھے لگتا ہے سارے ہی برابر ہونے چاہیے، تبھی آپ کچھ اس ملک میں رہ سکتے ہیں. تو میں ان کو یہی میسیج دینا چاہتی ہوں کہ بچوں کو ضرور پڑھائیں، ان میں شعور آتا ہے. ان کے ساتھ بعد میں اتنی غلط زیادتیاں وہ سب ہوتا ہے تو ان کو شعور ہی نہیں ہوتا. وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ گھروں میں، ان کو لگتا ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم نے بس برداشت کرنا ہے، صبر کا درس دیا جاتا ہے، صبر کا درس دے دیتے ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ ان کو گھروں سے باہر تھوڑا سا ان کو دیں اس طرح کا انوائرمنٹ کہ وہ لوگ ان کو پتہ لگے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے. اچھا سیریس سائڈ پہ تو ہم لوگوں نے اب بات کر لی نا، اب تھوڑا ہم اپنے پروگرام کو لائٹر ٹون میں لے کر جاتے ہیں. ہم آپ سے کریں گے ریپڈ فائرز کوسچن، ٹھیک ہے نا؟ سوال سنتے پہلا جو لفظ آپ کے ذہن میں آئے آپ نے بول دینا ہے، سوچنا نہیں ہے، آپ نے سوچے سمجھے بغیر اس میں آپ نے بول دینا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اسٹارٹ. فری ٹائم میں آپ کیا کرتی ہیں؟ کھاتی ہوں. مجھے کھانا بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے. اور یا کھانا یا پھر موویز. میرڈ لائف یا سنگل لائف؟ میرڈ. ریزن کیا ہو سکتا ہے؟ مطلب اچھا ہے سب کچھ. سنگل میں بس بکس ہی دیکھی ہے نا، تو اگر کچھ سنگل میں بھی کچھ اور چیزیں ہوتی تو اچھا بہت کم لوگ ہیں جو پھر میرڈ. آپ بتاؤ.
اچھا میں الحمدللہ میں بلیسڈ ہوں اس معاملے میں, تو میرڈ صحیح ہے. لو میرج یا دونوں ارینج, چیزیں اچھی ہوتی ہیں لیکن مجھے ہاں ہر لائف کا اپنا مزہ ہے. مزہ ہوتا ہے. ظاہر بات سنگل بھی کافی اچھی رہتی لیکن پیرنٹس خفا نہ ہو جائے نا. ہاں نا تھوڑا اس کی بابا نے گھر والوں نے بھی دیکھنا ہے. اچھا لو میرج یا ارینج؟ یہ تھوڑا مشکل ہے. ہوئی تو میری ارینج میرج ہے لیکن مجھے لگتا ہے مکس ہونی چاہیے. مطلب آپ کچھ ایسا سینیریو بنائے نا کہ آپ کی جو لو ہے وہ بھی سب کو ارینج مکس ہو جائے کچھ, تو زیادہ اچھا ہوتا ہے. لیکن لو میرج شاید. اچھا آپ کی ون وش ایک تو پوری ہو گئی, دوسری بھی ہو گئی ہے, شادی بھی ہو گئی ہے. وش کیا ہو سکتی ہے؟ وش یہی ہے کہ میں اپنے گاؤں والوں کو بہت زیادہ سپورٹ کروں. وہاں پہ جا کے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. مطلب میرا بہت شوق ہے اویئرنیس میں وہاں پہ لوگوں میں پھیلانا چاہتی ہوں کہ وہاں میں لوگوں میں بہت کم اویئرنیس ہے اس فیلڈ کو لے کے, اور ہر چیز کو لے کے بہت کم اویئرنیس ہے. تو ادھر جا کے میں کچھ کرنا چاہتی ہوں. اچھا ایک اچھے ہسبینڈ کی 3 کوالٹیز بتائیں. اچھا ویسے یہ ریپڈ فائر راؤنڈ ہے لیکن ایک تو کیئرنگ ہونے چاہیے, سپورٹیو ہونے چاہیے, اور بس بیوی کی ہر بات سننی چاہیے. اچھا پھر ایک اچھی بیوی کے 3 اچھی کوالٹیز بتائیں. اور بیوی کی کیا کوالٹی؟ بیوی کی یہ کہ آپ وہ بھی کیئرنگ ہو تو زیادہ اچھی بات ہے, لیکن خیر ہسبینڈ زیادہ کیئرنگ ہونے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہ تو آپ میرے ہسبینڈ سے پوچھیں کہ ان کو زیادہ پتا ہوگا, کہ مجھے تو پتا نہیں کہ میں کیسی بیوی ہوں, تو وہ آپ کو اس کا زیادہ اچھا آنسر دے سکتے. اچھا ایک فیمس پرسنالٹی جس سے آپ ملنا چاہتی ہیں؟ فواد خان سے بھی میں ملنا چاہتی ہوں. ادھر تک اپروچ کر سکتے ہیں شاید, ادھر تک ہو سکتا ہے. اچھا آپ نے کہا ہے کہ آپ بہت زیادہ فوڈی ہیں, تو کھانا پھر آپ کو کس طرح کا پسند ہے, فاسٹ فوڈ یا دیسی ٹچ؟ ہر قسم کا فوڈ میں کھاتی ہوں. مجھے بنانا بھی بہت پسند ہے اور کھانا بھی بہت پسند ہے. میرا موڈ آف ہو جاتا ہے بالکل جب مجھے کھانا نہیں مل رہا ہوتا ہے. عجیب سی. اچھا آپ نے بولا مجھے بنانا بھی بہت پسند ہے, تو میں سمجھو آپ کو. ہاں مطلب میرا ڈینٹسٹری کے علاوہ جو فرسٹ شوق ہے نا, اس کے بعد جو ہے وہ کوکنگ ہے. اچھا ایک ریگریٹ؟ ہاں بچپن میرا بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا بچپن اس طرح کا بچپن نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا, کیونکہ مطلب میری ارینج میرج ہے لیکن بہت بچپن سے میرا رشتہ ہوا ہوا ہے. مطلب میں آلموسٹ 5th 6th کلاس میں تھی تو میرا رشتہ ہوا تھا. تو وہ ایک چیز مجھے سے لگتا ہے کہ میرا بچپن کافی خراب ہو گیا, کیونکہ میں جہاں بھی جاتی تھی تو مطلب پڑھائی سے میں بہت ڈسٹریکٹ ہوتی تھی. اور ہماری فیملی میں بہت ارلی مطلب اس ایج میں شادی کر لیتے ہیں, تو ان کو بس یہی لگ رہا تھا کہ میں جیسے ابھی بھی اوور ایج ہو چکی ہوں جو میری شادی ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت ریگریٹ رہا ہے کہ میں نے اپنا بچپن انجوائے نہیں کیا بالکل. ویسے آپ کی فیملی پھر صحیح واقعی میں بہت سپورٹیو ہے کہ 5th 6th کلاس سے آپ کی انگیج رہے ہوں پھر آپ نے آگے تک. بالکل 18 to 19 ایئرز میں ہماری فیملی میں شادی ہو جاتی. اچھی چیز بھی ہے, مطلب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ایک بری چیز ہے, کہ جلدی بھی شادی کرنا اتنی کوئی بری بات نہیں ہے. لیکن اگر آپ اسٹڈیز کے بیچ میں اور کسی کو اتنا زیادہ شوق ہے اور وہ پرسو نہیں کر پا رہا صرف اس وجہ سے, تو وہ ایک آبسٹیکل بن جاتا ہے یہ بھی. جی آپ کی انسپریشن کون ہے؟ بھائی اور پاپا. بھائی اور پاپا ہیں. آپ کی ہابی؟ ایک ہابی کوکنگ. کوکنگ آپ پسند ہے؟ کوکنگ فری ٹائم میں بس کوکنگ ہی کرتی ہوں. میں بس جب یہ اتنی مشکل پریپس کا ٹائم ہوتا تھا اس میں بس میں ایسے کرتی تھی کہ 3 to 4 hours پڑھ لیا, تو اس میں بریک کے لیے میں اس میں کوکنگ کرنے لگ جاتی تھی. اس سے میں بہت مینٹلی مجھے بہت ریلیف ملتا تھا اس سے. بہت بہت شکریہ یسریٰ ہمارے پروگرام میں آنے کا. آپ اتنی دور سے آئی ہیں, ہمیں آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے. یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی آپ سے ایک فریش ایپیسوڈ کے ساتھ. اگر آپ کے پاس بھی ایسا کوئی ٹیلنٹ ہے تو نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کریں, ہم پہنچائیں گے آپ کی کہانی دنیا تک. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.